کسی شخص نے کسی بزرگ نے نا وصال کے بعد حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نا خواب میں دیکھا. تو امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا معاملہ پیش آیا. بڑا کٹھن معاملہ نا حضرت. الف آیا سینتو لال خریدنے ونج کولیا دا گلے وچ پا بیٹھو, تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. چلو حضرت ہم نے کھرا سودا دے کے کھوٹا خریدا, لیکن جس نے بھیجا جانا تو اسی کی بارگاہ میں نا واپس, تو جواب تو دینا جا کے. تو کیا ہے میاں ہدایت اللہ اس شارنو کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. تو عرض کی حضرت کیا معاملہ گزرا, اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. ہائے ہائے, کوئی حضرت عام شخصیت نہیں, حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی. تو آپ نے فرمایا میں ایک دن بیٹھا نا لکھ رہا تھا. یہ قلم تو اب کی ایجاد ہے نا, میرے خیال سے زیادہ بھی میرے 70-80 سال ہوئے ہوں گے شاید, یا کچھ سے زیادہ عرصہ لگا لیں. قلم تو اس سے پہلے تو وہ دوسرا قلم ہوتا تھا جس کو دوات میں دبو کے لکھا جاتا تھا, ٹھیک ہے جی. تو آپ فرماتے ہیں میں لکھ رہا تھا, تو جو لکھا تھا نا میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی خطا کوئی معاملہ تو نہیں رہ گیا. تو کل میں نے دوات میں واپس رکھا. تو آپ فرماتے ہیں جب دوبارہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے لگا نا تو کیا دیکھا, ایک مکھی قلم پہ بیٹھ کے نا سیاہی چوس رہی ہے. تو آپ فرماتے میں نے اڑایا نہیں, میں نے انتظار کیا کہ یہ پی لے. آپ فرماتے اس کی وجہ سے مجھے اللہ نے معاف کر دیا. بڑے حضرت ایسے کام ہیں جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے, لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ ہیں. ایک دوسرے سے پیار کیا کرو اور برداشت پیدا کرو. حضرت ہم میں برداشت بالکل کوئی نہیں. دیکھو نا, میں اکثر سوچتا ہوں جب کبھی ایسی باتیں ہمارے بزرگوں کے معاملات صحابہ کے حوالے سے جب گزرتے ہیں تو میں اکثر سوچتا ہوں یار کوئی وہ مکھیوں پہ اتنے مہربان تھے تو انسانوں سے ان کا معاملہ کیسا ہوگا. دیکھو نا بات بظاہر چھوٹی سی ہے, مکھی ہے وہ بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے. آپ فرماتے میں نے نہیں اڑایا, میں نے انتظار کیا کہ چلو بیٹھی ہے تو پی لے. آپ فرماتے جب وہ سیر ہو گئی اس نے پی لیا, تو جب وہ اڑ گئی نا تو میں نے پھر قلم اٹھایا, میں نے نہیں اس کو اڑایا. تو آپ فرماتے اس فعل کی وجہ سے مجھے اللہ نے معاف کر دیا. اچھا سلوک کیا کرو, ایک برداشت پیدا کرو. آج ہمارے پاکستان میں برداشت کا بڑا فقدان ہے, بہت کم برداشت ہے. ہر دوسرا بندہ لڑنے کو مرنے کو ہر وقت تیار کھڑا ہے. نہیں, برداشت پیدا کرو. اور یاد رکھنا حضرت جی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو دو لگا دے, پہلوان وہی ہے جو برداشت کر جائے. حضرت اور قربان جاؤں وہ تو ایسے پاک لوگ تھے کہ برداشت میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. یہاں نہیں رہنا حضرت ہم نے, اور یہ کوئی مایوسی بھی نہیں ہے کہ جی ہم نے یہاں رہنا. نہیں بھائی, ایک سفر پہ نکلے ہیں, یہ ایک پڑاؤ ہے. بڑا بھی ہوگا تو 80 سال 90 سال, چلو اگر کسی کو غصہ لگا جی آپ صاحب نے بڑی تھوڑی عمر دسی ہے تو میں 200 سال کر دیتا ہوں. لیکن حضرت جی معاملہ پھر وہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیل والا. اے میرے کلیم اس بیل کی پشت پہ اپنا دستے مبارک رکھیں, جتنے ہاتھ نیچے آئیں گے میں آپ کی اتنی عمر بڑھا دوں گا. تو عرض کی پھر اس کے بعد فرمایا پھر جانا ہے جانا ہے حضرت, جانا ہے. یہ چل رہا ہے, وہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے اور یہ کب تک چلے گا حضرت. یہ اسی طرح چلتا رہے گا. میں رات کو بھی ایک جگہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی بزرگ تھے نوجوان, ہم تو ماحل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. سب کو تو دنیا داروں سے دوستیاں لگانے کا شوق پڑ گیا, کو آج بھی رکھے تو ہم بھی اسے اپنے رازوں سے آگاہ کریں گے. ہاں آوازیں آ رہی ہیں. وہ کسی شخص نے نا بادشاہ وقت کو خبر دے دی کہ آپ کے علاقے کے جو فلاں بزرگ ہیں نا, حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا بڑا محبت والا معاملہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام وہاں تشریف لاتے ہیں, آپس میں کافی دیر بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے. وہ بادشاہ نے بلوا لیا اور ان کو کہنے لگا
کہ مجھے کسی نے خبر دی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہے، آنے جانے کا معاملہ ہے، تو اب آپ کی خیر اسی میں ہے کہ میری بھی آپ ان سے ملاقات کروائیں۔ وہ گھبرا گئے، اب پتہ نہیں خضر علیہ السلام کا مزاج مبارک کیا ہوگا۔ جب تشریف لائے تو انہوں نے وہ سارا مدعا بیان کر دیا کہ حضرت بادشاہ وقت نے کہا ہے کہ تمہاری خیر تب بھی ہے کہ جب تم میری بھی ان سے ملاقات کرواؤ۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، آؤ چلو۔ تشریف لے گئے، بادشاہ نے بڑی تعظیم کی، بڑا اکرام کیا حضرت کا۔ تو حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت آپ نے بڑی طویل عمر پائی ہے، تو مجھے کچھ ایسی بات بیان فرمائیں جو آپ کو بڑی عجیب لگی ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن گزر رہا تھا تو میرا گزر ایک شہر سے ہوا، بڑا رونقوں والا شہر، جیسے ہم سیالکوٹ والے کہتے ہیں نا جی ہمارا سیالکوٹ انڈسٹریل ایریا ہے جی، یہاں یہ ہے یہاں وہ ہے۔ فرماتے بڑا سجا سورا شہر، بڑا خوبصورت شہر تھا، بڑی رونقیں تھیں، بڑا آباد شہر تھا، بازار میں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ اب فرماتے میں گزر گیا، فرماتے 500 سال کے بعد دوبارہ پھر میرا گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں شہر کو نام و نشان بھی نہیں، اور ایک جنگل ہے اور ایک شخص وہاں کھڑا نہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوں، یہاں تو شہر تھا، شہر کدھر گیا؟ اب فرماتے میں نے جا کے اس شخص سے پوچھا، وہ یہاں تو ایک بہت بڑا شہر، بازار تھا، لوگ تھے، رونقیں تھیں، مکان تھے، کہاں گئے سارے؟ اب فرماتے ہیں وہ شخص مجھے بڑی حیرانگی سے دیکھ کر کہتا ہے حضرت یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو نسلوں سے یہاں آباد ہیں، ہم نے تو یہاں جنگل ہی دیکھا ہے۔ اب فرماتے میں گزر گیا۔ اب فرماتے 500 سال کے بعد پھر میرا دوبارہ گزر ہوا۔ اب فرماتے جب گزرا نا تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے اور ایک شخص وہاں بیٹھا نا جال کے ذریعے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہاں تو بہت بڑا جنگل تھا، جنگل کدھر گیا اور دریا کیسے آ گیا یہ؟ اب فرماتے میں نے اس مچھیرے سے پوچھا، میں نے کہا یہاں تو بہت بڑا جنگل نہیں تھا، دریا کہاں سے آ گیا؟ تو آگے سے کہنے لگا حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو نسلوں سے یہاں آباد ہے اور ہمارا یہی کام ہے مچھلیاں پکڑنا، ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے دریا ہی دیکھا ہے، ہم نے تو جنگل کبھی بھی نہیں دیکھا یہ۔ اب فرماتے میں گزر گیا۔ اب فرماتے 500 سال کے بعد پھر میرا گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں پھر ایک بہت بڑا شہر آباد ہے، بازار ہیں، رونقیں ہیں، مکانات ہیں، لوگ ہیں، چہل پہل ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ دریا کدھر گیا؟ فرماتے میں نے وہاں بازار میں ایک شخص کو کھڑا کر کے پوچھا، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں حضرت چل رہا ہے، یہ کتنی دیر چلے گا، بس یہ ہے کہ پتہ نہیں کب ہمارا رول ختم ہو جائے گا اور ہم آگے چل نکلیں گے۔ خوب اپنے اللہ نو یاد کرے خوب ہے اے یہ اصل ہے۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ معظم و مکرم کون ہے؟ ہم تو یہاں سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے بڑے ہیں، ہم نے تو معیار یہ والا رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا میرے کلیم میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جس کی زبان ہر وقت میرے ذکر سے تر رہے۔